السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ رب العالمین، لا حول ولا قوة الا باللہ العزیز الحکیم۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ بہت زیادہ پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، نہیں کوئی ہمت اور قوت سوائے اللہ کے جو بہت زبردست اور حکمت والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پروگرام قریب مجیب کے سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ نماز کی دعاؤں کے بارے میں بات کریں گے۔ نماز کی اصل حقیقت ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو، یعنی بندہ اپنے روز مرہ کے کام کاج میں پلٹ پلٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور ایک فارمل انداز میں اللہ کو یاد رکھے، اللہ کی عظمت کو، اس کی حکمتوں کو، اس کے خالق ہونے کو، اس کے مالک ہونے کو، اور ان کیفیات کو پیدا کرنے کے لیے نماز رکھی گئی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، فرشتے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کرتے رہتے ہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تو ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی بڑائی اور اس کی عظمت کا اظہار اور ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ انسان اگر سارا وقت بھی اللہ کے ذکر میں مشغول رہے تو اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتا، اور اگر انسان ساری زندگی بھی سجدے میں پڑا رہے تو انسان اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان بندوں کی فضیلت بیان کی ہے جن کے اندر عبودیت کی کیفیت ہوتی ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی پکار پر لبیک کہتے ہیں، وہ کامیابی کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما۔ لیکن ان میں سے جو لوگ علم میں راسخ ہیں اور جو مومن ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا،
اور جو نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ تو نماز قائم کرنا ان اعمال میں سے ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے، یعنی یہ کوئی معمولی عبادت نہیں بلکہ عبادت کی بہت بہترین شکل ہے، افضل ترین شکل ہے۔ عمومی طور پر اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم، ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کی فضیلت بیان کی ہے، یعنی وہ لوگ جو علم میں پختگی اختیار کرتے ہیں، کیونکہ علم کی کوئی حد نہیں۔ رب زدنی علما، انسان ہر روز اپنے علم میں اضافہ کرتا چلا جائے اور اپنے علم میں اضافے کے لیے وحی الہی کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ اصل اور یقینی اور فائدہ مند، نفع مند علم وہ علم ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وحی کے ذریعے نازل کیا ہے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ لہٰذا علم میں رسوخ اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک انسان وحی الہی کا متلاشی نہیں ہوتا اور اس سے دلیل اور رہنمائی حاصل نہیں کرتا۔ تو وہ لوگ جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور نماز کو اپنے وقت پر ادا کرتے ہیں، مقیمین الصلاۃ، اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اجر عظیم ہے، یعنی جنت کا وعدہ ہے، جہاں وہ اپنے رب کی رحمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اپنے رب کا دیدار کریں گے اور ہر طرح کی لذتوں اور لطف سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو یاد رکھیے، علم، ایمان اور عمل صالح کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ جب تک انسان مضبوط علم حاصل نہ کرے اس وقت تک صحیح طور پر عمل نہیں کر سکتا، اور اگر عمل صحیح نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان میں کمزوری ہے، کمی ہے۔ ایمان ہمارے پاس زندگی میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سب سے قیمتی چیز ہے، یہ ہماری وارڈروب سے زیادہ قیمتی ہے، ہماری جیولری سے زیادہ قیمتی ہے، ہمارے گھر سے زیادہ قیمتی ہے، اور ہماری گاڑی سے زیادہ قیمتی ہے۔ ہمیں ہر روز اس کی فکر کرنی چاہیے اور اس کو بہترین طریقے پر پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب ہمیں یہ دعائیں سب آتی ہیں، ہمیں ان کا مطلب آ گیا ہے، نہیں، ہم اس کی پوری حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ بار بار ہم اس کا علم حاصل کرتے رہیں۔ نماز کو بھی ایمان کہا گیا ہے، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کیونکہ نماز میں انسان کی نیت، قول اور عمل سب کچھ ہوتا ہے، اور ایمان کی بھی یہی تعریف ہے، اس میں بھی نیت، قول اور عمل تینوں چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں نماز کی طرف پوری طرح توجہ کرنی چاہیے اور اس کے لیے اپنے علم کو مضبوط کرنا چاہیے۔ راسخون، راسخ کی جمع ہے، راسخ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں مضبوطی سے گڑ جانا، اس علم کا پختہ ہو جانا۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ التحیات للہ کا کیا مطلب ہے تو آپ تھوڑا سا غور کریں کہ بھولے ہوئے ہیں کیا مطلب ہے، یہ کیوں بولتے ہیں ہم، لیکن ہم ہر روز التحیات للہ دن میں کئی دفعہ پڑھتے ہیں، لیکن ہم اس میں راسخ ابھی تک بھی نہیں ہے۔ اس لیے اس علم کا حاصل کرنا ضروری ہے کہ ہم جو کہیں نماز کے ایک ایک لفظ کو اچھی طرح سمجھ کے کہیں۔ راسخ وہ ہوتا ہے جو ایسا مضبوط درخت ہوتا ہے جس کو کوئی آندھی، کوئی ہوا، کوئی چیز ہلا نہیں سکتی، یعنی ہمارا اس طرح علم ہو نماز کے بارے میں کہ اس پر کسی قسم کے شکوک و شبہات کچھ بھی اثر نہ کریں۔ اور پھر یہ کہ اللہ کے لیے عاجزی کرتے ہوئے، انتہائی جھکے ہوئے، کیونکہ جس کے اوپر علم کے پھل لگنے لگتے ہیں وہ انسان عاجز ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور نماز کے اندر بھی عاجزی ہوتی ہے۔ اور راسخ فی العلم وہ ہوتا ہے جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، دنیا کے بارے میں بے رغبتی ہوتی ہے، اور وہ اپنے نفس کے ساتھ مسلسل مجاہدہ کرتا رہتا ہے، کیونکہ جو نئی نئی چیزیں سیکھتا ہے انسان وہ اس کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، جدوجہد کرنی پڑتی ہے، ایک کانشیس لائف گزارنی پڑتی ہے۔ اور پھر جو ایمان رکھتے ہیں ان تمام چیزوں پر، تمام کتابوں پر، اور نماز قائم کرتے ہیں، تو مقیمین الصلاۃ کا لفظ آیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائے قرآن سے لے کے انتہائے قرآن تک نماز کے ذکر کے ساتھ اقامت کا لفظ آتا ہے، یعنی جو نماز کو استقامت کے ساتھ اور کامل صورت میں ادا کرتے ہیں، مکمل شرائط، ارکان اور واجبات کے ساتھ ادا کرنے والے ہیں، اور مستحب اعمال کے ساتھ اس کو مکمل کرتے ہیں۔ یعنی ایک ہے اس کو ادا کرنا اور ایک ہے اس کو احسن طریقے سے مکمل کرنا۔ اور نماز سے عموماً مراد فرض، سنت، نفل سبھی لیے جاتے ہیں،
یہ سارے ہی نماز میں شامل ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں اقامت صلاۃ کا مطلب ہے رکوع اور سجود پورے ادا کیے جائیں، تلاوت کی جائے، خشوع و خضوع اور پوری توجہ کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ قتادہ کہتے ہیں اقامت صلاۃ کا مطلب ہے نماز کے اوقات، وضو، رکوع اور سجود کی حفاظت کی جائے، اور پھر نہ صرف یہ کہ نماز بلکہ اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے والے بھی ہیں، اور یہ دو اعمال جو ہیں باقی اعمال کی نسبت بہت زیادہ اجر عظیم کا باعث ہیں۔ اور اسی طرح ایمان میں سے دو چیزوں کا خاص ذکر کیا گیا، اللہ اور یوم آخرت پر۔ تو جس طرح اعمال میں نماز اور زکوٰۃ ہے، اسی طرح ایمانیات میں اللہ اور آخرت پر ایمان جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ نماز کے لیے عربی میں لفظ صلاۃ استعمال ہوتا ہے، اور صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے دعا کرنا۔ اسی لیے انگریزی میں ہم نماز کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ پریئر، اور پریئر کا مطلب بھی دعا ہوتا ہے۔ نماز قولی اور فعلی عبادت ہے، یعنی جو بولی بھی جاتی ہے اور اس میں ایکشنز بھی ہوتے ہیں، یعنی قول بھی ہوتا ہے اور ایکشن بھی ہوتا ہے، اور تکبیر کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کہنے سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور السلام علیکم کہنے سے، دونوں طرف سلام پھیرنے سے اختتام ہوتا ہے۔ جب تک آپ سلام نہیں پھیرتے آپ کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ یعنی مثلاً آپ نے سب کچھ کر لیا لیکن سلام ہی نہیں پھیرا تو آپ نے ادھوری نماز پڑھی، آپ کی نماز نہیں ہوئی، آپ کی نماز ناقص ہو گئی۔ تو اس لیے اس کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ اللہ اکبر سے لے کر سلام تک یہ نماز کہلاتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں اور جنات کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور یہی مقصد دے کے تمام رسولوں کو بھیجا گیا کہ وہ بندوں کو اللہ کی عبادت کی یاد دہانی کریں، یعنی ایمان کے بعد پھر اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ کریں۔ اور عبادات میں افضل ترین عبادت نماز کی عبادت ہے۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اللہ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، یہ افضل ترین عمل ہے۔ اور اسی طرح عبادات میں پہلا حکم بھی یہی ہے۔ جہاں کہیں عبادات کا ذکر آئے گا آپ دیکھیں گے پہلے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اور پھر وارکعوا مع الراکعین، باقی چیزیں اس کے بعد آئیں گی۔ تمام انبیاء کی طرف نماز وحی کی گئی تھی۔ سورۃ الانبیاء میں آتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، ہم نے انہیں ایسے پیشوا بنایا جو ہمارے حکم کے ساتھ رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف نیکیاں کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی بھیجی، اور وہ صرف ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء کو نماز ادا کرنے کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی گئی ہے کہ یہ کرنا ضروری ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز صرف ہماری امت کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام امتوں کے لیے رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت جو حکم دیا گیا تھا وہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے جب کلام کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے تو فرمایا تھا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بے شک میں ہی ہوں اللہ، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اور اپنی اولاد کی نماز کی فکر کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا، یعنی ہمیں توفیق دے۔ اے ہمارے رب ہماری دعا قبول کر لے۔ اور ہر نیک ماں باپ کی یہی دعا ہوتی ہے کہ وہ خود بھی اور ان کی اولادیں بھی نماز کی پابندی کریں، نماز قائم کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو اس بے آب و گیاہ وادی میں اپنی اولاد کو چھوڑا ہی اس لیے تھا تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم لیقیموا الصلاۃ، تیرے محترم گھر کے پاس میں نے کیوں اپنے اولاد کو لا بسایا ہے کہ وہ نماز قائم کریں، یعنی ان کے لیے اہتمام کیا ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی گھر خریدتے ہوئے یا کہیں رہتے ہوئے اس بات کی ضرور فکر کرنی چاہیے کہ مسجد قریب ترین ہو تاکہ نمازوں کی ادائیگی اقامت کے ساتھ یعنی پراپر طریقے سے ہو سکے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے پنگھوڑے میں نماز کا ذکر کیا تھا، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، ابھی وہ بچے ہیں، بیبی ہیں، پنگھوڑے میں ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ کہ اللہ نے مجھے نماز کی تاکید کی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔
حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کی فرما بردار بن جا اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر، یعنی با جماعت نماز ادا کر۔ لقمان حکیم کی نصیحت اپنے بیٹے کے لیے کیا تھی؟ یا بنیا اقم الصلاۃ، پہلی بات ہی نماز کی، اے میرے چھوٹے بیٹے نماز قائم کرنا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے سارے بندوں کو حکم دیتے ہیں، قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز قائم کریں۔ اس کے بعد وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، کہ وہ رزق میں سے خرچ کریں جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے، چھپے اور کھلے۔ سچے ایمان والوں کی علامت یہ ہے، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک ھم المؤمنون حقا، جو نماز اور صدقات کا اہتمام کرتے ہیں یہی سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے درجے ہیں رب کے ہاں، لیولز ہیں، یعنی جس کا جتنا اخلاص کے ساتھ نماز اور صدقات کا اہتمام ہوگا اس کے درجے اتنے ہی بلند ہوں گے۔ نماز اسلام کا دوسرا رکن بھی ہے، اسلام کا ستون بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ روزانہ 2 بار فرشتوں سے بندوں کی نماز کی خبر لیتا ہے، یعنی جب صبح کے فرشتے عصر کے فرشتے صبح کے وقت جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے بندوں کو کس حال میں پایا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور اس حال میں ان کے پاس پہنچے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز ایسا فریضہ ہے جو کسی حال میں بھی ساکت نہیں ہوتا، یعنی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھیں، اشاروں سے پڑھیں، وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کریں، یعنی کچھ بھی کریں لیکن نماز ضرور ادا کرنا۔ اور ویسے بھی نماز اسلام اور کفر اور شرک میں فرق کرنے والی ہے۔ ہم سب کو نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے، اور ہمیں صرف خود اپنی نمازوں کی فکر نہیں کرنی بلکہ گھر والوں کو نماز پڑھنے پر جمانا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور اس پر خوب پابند رہیے، ہم تم سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کرتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بچوں کو جب 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائیں اور نہ پڑھیں تو ان کو مار بھی سکتے ہو۔ حالت جنگ میں بھی نماز کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ دجال جیسے عظیم فتنے کے وقت نماز کی حفاظت کی فکر کی تلقین کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے آخری الفاظ بھی کیا تھے؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز۔ اور قیامت کے دن پہلا سوال بھی، پہلا حساب بھی نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگرچہ یہ ساری باتیں اپنی جگہ، اس سے اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے، لیکن فائدہ بھی ہمیں پہنچتا ہے، یعنی نماز پڑھنے سے ہم ہی کو فائدہ پہنچتا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً وہ مومن فلاح پا گئے، پار ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ نماز سے رحمت ملتی ہے، رزق ملتا ہے، فقر دور ہوتا ہے، فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں، خوف اور غم سے نجات ملتی ہے، دکھوں اور غموں کا علاج اور مداوع ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پھر اللہ کی مدد ملتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی اگر کسی بھی مشکل میں اللہ کی مدد چاہیے، اللہ کا ساتھ چاہیے تو پھر نماز کی طرف دوڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت ملتی ہے، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے شام تک اللہ کے ذمے میں ہوتا ہے، اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ ابن القیم کہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنا، اس کی طرف متوجہ ہونا، اس کی طرف رجوع کرنا، نماز کی طرف لپکنا، بس ایسا کرنے سے کتنے ہی ایسے علیل ہیں، بیمار ہیں جنہیں شفا دے دی گئی، اور کتنے ہی ایسے بیمار ہیں جنہیں عافیت دے دی گئی۔ یعنی یہ چیزیں انسان کی صحت کا بھی باعث ہیں، نہ صرف جسمانی صحت نہیں مراد، بلکہ علیل کہتے ہیں جو روحانی طور پر اور قلبی طور پر مریض ہو۔ نماز سے گناہ مٹتے ہیں، گناہ دھل جاتے ہیں، انسان کو برائی اور بے حیائی سے حفاظت ملتی ہے، انسان کی بری عادات ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، فلاں آدمی رات کو تو نماز پڑھتا ہے لیکن صبح کے وقت چوریاں کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، عنقریب جو وہ نماز میں کہتا ہے وہ اس کو چوری سے روک دے گا، یعنی اگر وہ نماز پڑھتا رہا اور سوچ سمجھ کے نماز پڑھی تو ایک دن چوری سے بھی رک جائے گا۔ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے، یعنی پڑھنے سے سکون ملتا ہے،
اس سے راحت ملتی ہے۔ ایک آدمی نے کہا کاش میں نماز پڑھ لیتا تو سکون پاتا، تو دوسرے لوگوں نے حیرانی سے اس کو دیکھا، تو اس نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اے بلال نماز کی اقامت کہو، ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ۔ یعنی نماز مومن کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور دل کا سکون ہے۔ اور ابن قیم بھی کہتے ہیں دنیا میں جس کی آنکھیں اپنی نماز کے ساتھ ٹھنڈی ہوں گی، آخرت میں اسی کی آنکھیں اپنے رب کے قرب سے ٹھنڈی ہوں گی۔ یہ شرط ہے، اگر دنیا میں نماز خوشی کا باعث ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہے، تو پھر قیامت کے دن بھی رب کے دیدار کا باعث ہے، کیونکہ دنیا میں بھی نماز ہماری اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ ہم اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے آگے فریادیں کر رہے ہوتے ہیں، اور کل کو اللہ سے ملاقات بھی اسی کی اچھی ہوگی جس کی نمازیں اچھی ہوں گی۔ قیامت کے دن اس شخص کے اعضاء چمک رہیں گے، وضو والے بازو، چہرہ، پاؤں، ان سے روشنی پھوٹ رہی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو اسی سے پہچانیں گے، اور نماز ہی آگ سے بچانے والی ہے، نجات دلانے والی ہے۔ اس کے برعکس جو نماز نہیں پڑھتا تو نماز چھوڑنا کفر اور شرک کے برابر قرار دیا گیا، ایمان سے محرومی اور منافقت کی علامت بتائی گئی۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں نماز کی یہ 6 صفات منافقت کی علامت ہے، یعنی جس کی نماز میں یہ 6 باتیں ہیں وہ منافق ہے۔ نمبر 1، نماز کی طرف جاتے وقت سستی کا مظاہرہ کرنا، مارے بندھے اٹھ کے جانا، خوشی سے نہیں جانا۔ نمبر 2، نماز ادا کرتے ہوئے لوگوں کو دکھانا کہ دیکھو میں نماز پڑھ رہا ہوں، دیکھ لو میں نمازی ہوں۔ نمبر 3، اس کی ادائیگی میں تاخیر کرنا، ڈیلے کر کے پڑھنا، آخری وقت میں پڑھنا۔ نمبر 4، اس میں جلدی جلدی ٹونگے مارنا، اللہ کو کم ہی یاد کرنا، بس تیزی سے سر سے اتار پھینکنا، اس میں اللہ کا ذکر کم کرنا۔ اور چھٹی بات ہے با جماعت نماز پڑھنے سے پیچھے رہنا، گھر میں ہی پڑھ لینا۔ اب دیکھیے کہ آج کل الحمدللہ تراویح کے لیے مسجدیں بھری ہوئی ہیں، لوگوں نے کمیونٹی سینٹرز ہائر کر کے وہاں تراویح کا اہتمام کیا جا رہا ہے، لیکن سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تراویح ایک نفل نماز ہے، جبکہ فرض نماز زیادہ حقدار ہے کہ اسے مسجد میں پڑھا جائے۔ اگر ہم تراویح کے لیے آ سکتے ہیں تو کیا عشاء کی نماز کے لیے مسجدوں میں حاضر نہیں ہو سکتے؟ سارا دن اگر ہمارا کام بھی ہے تو ہم عشاء تو مسجد میں پڑھیں، جماعت سے پڑھیں۔ یعنی اگر دن میں کئی موقع نہیں بھی ملتا، کوئی ایسی مجبوری ہے، کیونکہ جو عشاء کی نماز اور فجر کی نماز میں جماعت سے پیچھے رہتا ہے اس کے بھی نفاق کی علامت بتائی گئی ہے۔ پھر جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے سے اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ایک نماز اس سے فوت ہو گئی گویا اس کا مال اور اولاد فنا ہو گئی، سب کچھ لٹ گیا اس کا، ایک نماز چھوڑنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال باطل ہو گئے، جو کیا کرایا وہ بھی ضائع ہو گیا۔ مطلب کیا ہے کہ بغیر کسی عذر کے لیٹ کرتا رہا، سستی کی، یا ایسا سویا کہ پھر یعنی اس نے اپنے سونے کا وقت ہی یہ بنا لیا اور ہر روز عصر قضائی کر رہا ہے، تو یہ بہت بڑے خسارے کی بات ہے۔ بے نمازی کے لیے موت کی سختیاں بھی ہوں گی۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ۔ اور پنڈلی کے ساتھ پنڈلی لپٹ جائے گی، اور اس دن تیرے رب ہی کی طرف روانگی ہے، نہ تو اس نے تصدیق کی اور نہ نماز ادا کی، لیکن اس نے جھٹلایا اور منہ پھیر دیا۔ قیامت کے دن بھی بے نمازی قارون، فرعون، حامان اور ربیع ابن خلف کے ساتھ ہوں گے۔ تو نماز کی اہمیت جان لینے کے بعد، اس کے فائدے جان لینے کے بعد اور نہ پڑھنے کے نقصان جان لینے کے بعد، اب یہ ہے کہ جو نماز پڑھی جائے اس کو بھی صحیح طور پر ادا کیا جائے۔ تو نماز کی جو دعائیں ہیں، نماز بذات خود ایک دعا ہے، لیکن نماز کے جو اذکار کہنا چاہیے کہ نماز کے اذکار اور دعائیں ان دونوں لفظ شامل کر سکتے ہیں، ان کا مطلب جاننا بڑا ضروری ہے۔ یہ سب ایکشن کیوں کرتے ہیں اور اس کا میننگ کیا ہے؟ نماز کا آغاز جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ اللہ اکبر سے ہوتا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کو تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں کہ اس کے کہنے کے بعد نمازی پر وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو اس سے پہلے اس پر حلال تھی۔ ادھر ادھر نہ دیکھے، نہ کچھ کھائے، نہ کچھ بولے، صرف اور صرف اب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ یعنی جب وہ تکبیر کہتا ہے تو اس کے لیے کھانا پینا، ادھر ادھر دیکھنا، باتیں کرنا، آنا جانا، چلنا پھرنا سب حرام ہو جاتا ہے۔ تکبیر نماز کا رکن ہے، یعنی آپ یوں ہی نہیں بس کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے نماز شروع کر سکتے، آپ کو ہر صورت میں ہینڈز اپ کرنے ہیں، ہر چیز دنیا کی چھوڑنی ہے، خالی ہاتھ ہونا ہے، اور پھر ہاتھ اوپر اٹھا کر اللہ اکبر کہنا ہے۔ یعنی اللہ کی بڑائی کا آپ اظہار کر رہے ہیں تو آپ اس کے جسچر بھی دیں گے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اس طرح کیے بغیر اللہ اکبر کہنا درست نہیں ہوتا۔
اور اس کو کہے بغیر نماز میں داخل نہیں ہوا جا سکتا۔ حضرت علی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی کنجی وضو ہے، اس کی تحریم یعنی ہر چیز کا حرام ہونا اللہ اکبر ہے، اور تحلیل حلال ہونا السلام علیکم کہنا ہے۔ آپ دیکھیے کہ نماز سے پہلے جو اذان ہوتی ہے اس کا آغاز بھی کس سے ہوتا ہے؟ اللہ اکبر سے، اور نماز کا آغاز بھی اللہ اکبر سے، پھر ہر سٹیپ پر جاتے ہوئے پھر سے اللہ اکبر، سوائے رکوع سے اٹھنے کے وقت اس میں حمد کے کلمات اور تسبیح ہے، لیکن باقی جو شروع کرتے وقت، پھر رکوع میں جاتے وقت، پھر سجدے میں جاتے وقت، پھر سجدے سے سر اٹھا کر پھر دوبارہ سجدے میں جاتے وقت، پھر اتحیات پہ بیٹھتے وقت، ان تمام مواقع پر اللہ اکبر کہنا ہوتا ہے۔ ابن حجر اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ذکر ہے جو ہر گھبرا دینے والے موقع پر کہا جاتا ہے اور ہر خوشی کے پیدا ہونے کے موقع پر کہا جاتا ہے، تاکہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ کو ہر اس چیز سے پاک قرار دیا جائے جو اللہ کے دشمن اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، یعنی وہ جو شرک کرتے ہیں اس کے ساتھ اور جو اس کی صفات میں تحریف کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے بہت ابو ہے، اس کو کوئی چیز، کسی کی بدزبانی، گالی، کچھ بھی اس کو کوئی نقصان نہیں دیتی، وہ ان سب چیزوں سے بالا و افضل ہے، سب سے بڑا ہے۔ سلف صالحین جو تھے وہ نماز میں تکبیر تحریمہ میں شامل ہونے کا بہت اہتمام کرتے تھے، یعنی جماعت میں یہ نہیں کہ چلو آخری رکعت میں بھی شامل ہوتے جماعت کا ثواب ملے، اس بات کے نہیں حریص ہوتے، وہ اس بات کے ہوتے تھے کہ ہماری تکبیر تحریمہ جو ہے وہ مس نہ ہو، ہم امام کے ساتھ اللہ اکبر کہیں کہ نماز کا کچھ حصہ بھی اس میں سے کم نہ ہو، جیسے ایک ہوتا ہے نا گلاس آپ پورا بھرتے اور ایک یہ تھا کہ آدھا ایمٹی ہے یا کوارٹر ایمٹی ہے، تو نماز بھی اسی طرح اگر آپ پوری جماعت سے پڑھتے ہیں تو وہ اور طرح ہے، اور جتنا کم کرتے چلے جاتے ہیں اس کی اجر و ثواب کا لیول اتنا ہی کم ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ اس کام میں برکت نہ ڈالے جو بندے کو نماز سے غافل کر دے، یعنی ادھر نماز ہو رہی ہے اور آپ ادھر کوئی اور کام کیے جا رہے ہیں تو اس کام میں بھی برکت نہیں ہوتی۔ اور جہاں تک نماز میں تکبیر کہنے کی اہمیت ہے یا حکمت ہے تو امام عز ابن عبد السلام کہتے ہیں جب نماز کا مقصد ذکر ہے تو جس ہستی کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کی قدر و منزلت جاننا بھی ضروری ہے کہ وہ ہے کون جس کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ انسان اس ہستی کے ساتھ ادب کو لازم کر لے۔ پس نماز کو تکبیر کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی کو بیان کرتی ہے، تاکہ بندہ جان لے کہ کس کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، کس کے لیے جھک رہا ہے اور کس کے لیے بیٹھ رہا ہے، اللہ کے لیے جو سب سے بڑا ہے، اور تاکہ وہ ایسی فرما برداری اور عاجزی کرے جیسی کرنی چاہیے، اور اس عاجزی کے ساتھ اللہ کی بڑائی بیان کرے، یعنی اپنے آپ کو چھوٹا کرے اور اللہ کو سب سے بڑا بیان کرے۔ اور جب وہ اللہ کو بڑا سمجھے گا تو ہی نماز کے سارے آداب کو ملوز خاطر رکھے گا، ظاہری اور باطنی طہارت کو، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر خشوع و خضوع اختیار کرنے کو، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، جو خیال اس کو آتا ہے وہ اس کو جھٹک دیتا ہے، اٹس ناٹ امپورٹنٹ، یہ امپورٹنٹ نہیں، یہ ضروری نہیں، یہ کوئی بڑی چیز نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اب میں اللہ کے لیے خالص ہو گئی ہوں، اللہ کی طرف متوجہ ہو گئی ہوں۔ لیکن افسوس ہم سب پر کہ ہم نماز میں کھڑے ہو کر زبان سے کہہ کر بھی کہ اللہ اکبر، دنیا بھر کی باتیں سوچتے ہیں، وہ باتیں سوچتے ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہ سوچی ہوں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم واقعی ایسی نماز پڑھیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی ملحوظ خاطر ہو، اور ہم اس اللہ اکبر کا مطلب سمجھیں کہ ہم اللہ کو بڑا کہہ رہے ہیں اور باقی چیزیں چھوٹی۔ ہمیں کیا خیالات ہیں، کوئی غم رنج ہوتا ہے ہمارے دل میں، وہ اس کا خیال آ رہا ہوتا ہے بار بار، اس نے مجھے ہرٹ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، تو اللہ ان سب باتوں سے بڑا ہے۔ مجھے اس وقت اللہ کے بارے میں سوچنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، یہ اپنی لے کے کہاں بیٹھ گئی ہوں پھر سے کہ پھر اپنے بارے میں سوچے جا رہی ہوں کہ میرے ساتھ یہ ہوا اور میرا وہ ہو گیا۔ نہیں، ہمیں اس وقت کیا سوچنا ہے کہ میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں اور مجھے اسی کی طرف توجہ کرنی ہے۔ تو تکبیر کا تقاضا کیا ہے کہ انسان اللہ کو ہر چیز سے بڑا تسلیم کرے اور اللہ کے علاوہ کسی اور چیز میں مشغول نہ ہو، اللہ کے علاوہ اور خیالوں میں مشغول نہ ہو، یعنی دل کو اللہ کی طرف حاضر کرے۔ اور پھر یہی چیز انسان کو ریاکاری سے بھی بچاتی ہے۔ نماز میں ریاکاری کے بہت چانسز ہوتے ہیں کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ اچھے سے نماز پڑھنا شروع کر دیں، کوئی سن رہا ہے تو آپ اچھی سی قرات شروع کر دیں اس میں، تو یہ کیا ہو گیا؟ ریاکاری ہو گئی۔ تو جب آپ کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر ریاکاری کا خیال چھوڑ دیں کہ کسی اور کو کیوں دکھانے کے لیے میں پڑھوں، اللہ جب سب سے بڑا ہے
اور اس کے حضور حاضر ہوں اور وہ دیکھ رہا ہے، بس یہی کافی ہے میرے لیے. کوئی اور دیکھ رہا ہے یا نہیں، کوئی اور توجہ کر رہا ہے یا نہیں، مجھے کسی اور کو دکھانے کے لیے نماز نہیں پڑھنی، مجھے صرف اور صرف اللہ کے لیے نماز پڑھنی ہے. اور جب انسان اللہ کو بڑا مان لیتا ہے تو اس کے اندر پھر خشوع آنے لگتا ہے کہ میں چھوٹا ہوں، عاجزی آنے لگتی ہے، وہ اللہ کے آگے جھکنے لگتا ہے. اور پھر جو نماز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اچھے سے قیام کرتا ہے، وہ قیامت کے دن یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ اللہ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے، اس دن اس کو اچھا قیام ملے گا، اس کا وہ کھڑا ہونا بھی خوبصورت ہو جائے گا، بہترین ہو جائے گا. کیونکہ دنیا میں جب وہ اللہ کے سامنے کھڑا تھا تو وہ ایسے نہیں کبھی اس ٹانگ پہ کھڑا ہو گئے، کبھی اس ٹانگ پہ کھڑے ہو گئے، کبھی کیسے کھڑے ہو گئے، کبھی کیسے کھڑے ہو گئے. کھڑے ہوئے تو بس اللہ کے سامنے گڑ گئے، جم گئے اچھے طریقے سے. تو جو دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، قیامت کے دن جب بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ اچھا معاملہ فرمائے گا. پھر اس کے بعد ہم جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو پھر قیام ہوتا ہے، یعنی تکبیر کہہ کر سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں اور نگاہیں سجدے کی جگہ پر ہوتی ہیں، اور کسی اور طرف انسان کی توجہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے جب تک وہ نماز میں ادھر ادھر توجہ نہیں کرتا، اور اگر بندہ ادھر ادھر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی توجہ سے محروم ہو جاتا ہے. ابن قیم نماز میں قیام کی حکمت کے بارے میں کہتے ہیں، نماز کا راز اور اس کا مقصد بندے کا نماز میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور دل کا مکمل طور پر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. اور بندے کا مقام ایسے معزز آدمی جیسا ہوتا ہے جو بادشاہ کے دروازے کی طرف جاتا ہے. وہ اپنی غلطیوں اور لغزشوں کی معذرت کرنا چاہتا ہے، اس کی سخاوت اور رحمت کی بارشوں کو طلب کرتا ہے، اس سے وہ کھانا طلب کرتا ہے جو اس کے دل کو غذا مہیا کرے تاکہ وہ اس کی خدمت میں قیام پر طاقت حاصل کرے. تو جب وہ اس کے دروازے پر پہنچا تو اب سوائے بادشاہ کے ساتھ سرگوشی کرنے کے کچھ بھی باقی نہیں رہا. یعنی اب بادشاہ کے پاس گئے ہیں تو بادشاہ سے بات کریں گے نا، ادھر ادھر باتیں تو نہیں کریں گے. یعنی کتنی بے ادبی کی بات ہوتی ہے کہ آپ مثلا کسی بندے سے کسی کے گھر ملنے کے لیے جاتے ہیں، آپ اس سے کوئی بات ہی نہیں کرتے، آپ کبھی دائیں والے سے بات کرتے، کبھی بائیں والے سے بات کرتے ہیں، اس کو کیسا لگے گا؟ یا اپنا فون دیکھتے رہتے ہیں. آج کل تو یہ وبا پھیل گئی ہے. اچھا کچھ لوگ یہ عادت ہوتی ہے وہ وہاں والدہ سے ملنے گئے، بڑے اہتمام سے، جی آج والدہ سے ملاقات کا دن ہے، والدہ سے ملنے گئے ہیں اور ابھی سلام دعائی ہوئی ہے کہ فون آ گیا، اچھا 1 منٹ وہاں سے باہر نکل گئے، یا پھر ان کے سامنے بیٹھے رہے اور زمانے بھر کے بزنس کی باتیں کر کے اور پھر فون رکھ کے، اچھا اور کیا حال ہے، اچھا میرا خیال ہے میٹنگ کا ٹائم ہو گیا، چلتے ہیں، چلو بھائی ملاقات ہو گئی والدہ سے. یہ رویے ہیں آج کل بچوں کے کہہ لیں یا لوگوں کے کہہ لیں کہ سب سے جو معزز جس کا ہم نے والدین کے حقوق میں پڑھا کہ والدین میں سے بھی ماں کا حق زیادہ ہے، اس ماں کے ساتھ اگر یہ سلوک ہے تو آپ باقی انسانوں کا کیا حق دیں گے اور ان کو کیا رسپیکٹ دیں گے اور ان کے کتنے حقوق ادا کریں گے. اور جب آپ بندوں کے حقوق نہیں ادا کرتے اور آپ کو اتنے مینرز نہیں کہ آپ بندوں کے ساتھ صحیح معاملہ کریں، تو اللہ کے حضور حاضر ہو کر بھی پھر کیا معاملہ ہوگا، وہاں بھی ہماری کیا توجہ ہوگی. کھڑے اللہ کے حضور ہیں، اس کے لیے ہم نے اللہ اکبر کہی اور قیام کیا اور ہاتھ باندھے اور دنیا بھر کی باتوں میں مشغول ہے. ہمیں اس کے لیے ایفرٹ لگانی ہے کہ نہیں، واپس اللہ ہی کی طرف توجہ کرنی ہے. پھر جب ہاتھ باندھ دیتے ہیں تو استفتاح کی دعائیں شروع ہوتی ہیں، جن میں سے ایک دعا ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. ابن عمر کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ لوگوں میں سے ایک آدمی نے یہی دعا پڑھی، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کے کلمات کہنے والا کون ہے؟ لوگوں میں سے ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں ہوں. آپ نے فرمایا مجھے تعجب ہوا کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے، یعنی اتنی قبولیت ہوئی اس بندے کے ان کلمات کو. ابن عمر کہتے ہیں میں نے ان کلمات کو پھر کبھی بھی نہیں چھوڑا کہ اگر یہ اتنے اچھے کلمات ہیں کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے قبول ہو جاتے ہیں تو پھر اور کیا چاہیے. وہ کہتے ہیں میں نے کبھی نہیں چھوڑا جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ صرف اللہ اکبر نہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بڑا ہے، بہت بڑا، یعنی میں نے اللہ کی بڑائی بیان کی، بہت زیادہ بڑائی.
اور یہ اللہ کے اس فرمان کی تعمیل ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، کہ اس کی بڑائی بیان کرو، خوب بڑائی بیان کرنا. تو وہ کیسے بیان کریں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ کہہ کر. اور اس سے بے چین دل اطمینان پاتے ہیں. یعنی جب آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں اضافہ کرتے ہیں تو آپ کے اپنے دل کو ایک قرار آتا ہے اور اس کی عظمت کے ساتھ ایک اطمینان نصیب ہوتا ہے. جب دل حیران پریشان ہوتا ہے، لاسٹ ہوتا ہے، تو ایسے کلمات سکون کا باعث ہوتے ہیں. اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے سے مشکلات بھی حل ہوتی ہیں، مصیبتیں زائل ہو جاتی ہیں، پریشانیاں اٹھا دی جاتی ہیں، غموں کے بادل چھٹ جاتے ہیں، بیماروں کو شفا مل جاتی ہے، کیونکہ انسان اس بات کا اظہار کرتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے. مجھے کسی کی نظر، کسی کا حسد، کسی کا میرے بارے میں برا چاہنا، میرے خلاف سازشیں کرنا کوئی نقصان نہیں دے گا، کیونکہ اللہ ان سب سے بڑا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو کنٹرول کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی شر سے مجھے بچا سکتا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے سے ایمان پختہ ہوتا ہے. یعنی یہ دعا تو ہے ہی دعائے استفتاح، لیکن اس کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ایمان پختہ ہوتا ہے، بھلائیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان اور زیادہ راسخ اور یقین پختہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑھ جاتا ہے. کیونکہ آپ نے صرف اللہ اکبر نہیں کہا، اللہ اکبر کبیرہ کہا، اور پھر آسمانوں کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں. اور والحمد للہ کثیرا، تو حمدن کثیرہ ہے اصل میں، وسبحان اللہ بکرتم و اصیلا. اور اس میں سبحان اللہ نہیں خالی کہا گیا، بکرتن و اصیلا، صبح اور شام کا ذکر. کیوں؟ ان دو وقتوں کو اس لیے خاص کیا گیا کہ دن اور رات کے فرشتے ان میں کٹھے ہوتے ہیں ہماری نماز میں، فجر میں اور عصر کے وقت. اصیل کہتے ہیں عصر کا وقت، اور بکرا کہتے ہیں صبح کا وقت. تو ان دو اوقات میں فرشتے جمع ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم بھی مل کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، کیونکہ تسبیح فرشتوں کا خاص ذکر ہے. پھر اس کے بعد دعا ہے اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد. یا اللہ مجھ سے میرے گناہ اتنے دور کر دے جتنا تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ رکھا ہے. اے اللہ مجھے گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر دے جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے پاک صاف کیا جاتا ہے. اے اللہ میرے گناہ پانی سے، برف سے اور اولوں سے دھو دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اور سورۃ فاتحہ کے درمیان یہ دعا پڑھا کرتے تھے. ابو ہریرہ کہتے ہیں، علم کے حریص تھے نا، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اور قرات کے درمیان کچھ سکوت فرماتے، یہ نہیں کہ کچھ بھی نہیں بولتے تھے، یعنی ہمیں سنائی نہیں دیتا تھا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، آپ تکبیر اور قرات کے بیچ میں کیا پڑھتے ہیں؟ انہوں نے یہ نہیں کہا آپ چپ کیوں رہتے ہیں. سوال کا انداز دیکھیے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نماز جب شروع ہو جاتی ہے تو گنگے بن کے نہیں کھڑے ہوتے، بیچ میں کچھ نہ کچھ پڑھنا ہی ہوتا ہے. آپ نے فرمایا میں کہتا ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایا آخر تک. تو اس میں آپ دیکھیے کہ نماز میں عبادت اللہ کی ہو رہی ہے، اور پھر اللہ اکبر کہہ کے اللہ کی بڑائی بیان کر کے ہم سب سے پہلے اللہ ہی سے پھر دعا شروع کر دیتے ہیں، دعا سے ہی آغاز کر رہے ہیں. تو نماز ہے ہی دعا. تو اس میں کیا مانگتے ہیں ہم اللہ سے؟ اللہم باعد بینی و بین خطایایا، یعنی میرے گناہوں کو مجھ سے دور کر دے، یعنی جو ہو چکے ہیں اب ان کے جو برے اثرات ہیں وہ مجھ پہ نہ پڑے. یا اللہ میرے گناہوں کا جو ڈھیر ہے، گندگی کا جو ڈھیر، مجھے اس سے دور کر دے، وہ مجھ سے لے جا، صاف کر دے، اس کو ختم کر دے. ہر دو نمازوں کے بیچ میں ہم گناہ کر کے پھر آ جاتے ہیں، پھر گناہوں کا ٹوکرا لے کے پہنچ جاتے ہیں، پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم باعد بینی و بین خطایا. کیوں؟ اس لیے کہ بندہ مومن کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ گناہ نقصان دہ ہے، یہ ٹاکسنز ہیں، یہ زہر ہیں، یہ آگ ہے. گناہ کیا ہے؟ آگ کا بنڈل، اگر میرے ساتھ لگے تو جلا دیں گے، تو اللہ ان کو دور کر دے. میں ان کو ساتھ نہیں رکھنا چاہتا، کیے تو میں نہیں ہے لیکن تو ان کو مجھ سے ہٹا دے. اب یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یعنی دور کر دے، جگہ کے اعتبار سے، یعنی میری ذات سے بھی اور وقت کے اعتبار سے بھی. اور یہ ایک مجازی طور پر بات کی گئی ہے، ورنہ فزیکلی گناہ ہمیں اس وقت نظر نہیں آ رہے ہوتے کہ ہمیں پاس نظر آ رہے تو ہم کہتے ہیں ذرا ان کو پرے ہٹا دیں. یہ نہیں، یعنی جہاں بھی اللہ کو زیادہ پتا نا ہمارے گناہ کہاں لکھے گئے ہیں اور وہ کس طرح ہمارے اوپر اب اثر انداز بھی ہو رہے ہیں. یہ غلط بات ہم کہتے ہیں نا، اس کا اثر واپس ہم پر ہی آ رہا ہوتا ہے.
کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ منہ سے کوئی غلط بات نکل جاتی ہے انسان ہونے کے ناطے، پھر بعد میں سارا وقت اسی کی ریگریٹ ہوتی رہی، یہ میں نے کیوں کہا، یہ کیا کیا میں نے، کیوں بول دیا. اب وہ باہر پر اندر تکلیف پنچ ہو رہی ہے. تو اب پھر کیا ہوتا ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایا، یا اللہ یہ جو دل کے اندر سخیمت قلبی ہے اسے باہر نکال دے، اس کو مجھ سے دور کر دے، معاف کر دے، دھو دے. اور پھر مشرق اور مغرب کی دوری اتنا دور کر دے ان کو. اور بھی تو چیزوں کی دوری ہو سکتی تھی، لیکن مشرق اور مغرب آپس میں کبھی نہیں ملتے، وہ دور ہی رہتے ہیں. تو یا اللہ ایسا دور، یعنی دوری کا سب سے بڑا سمبل ہے، اور اس سے زیادہ فاصلہ انسانی وسعت میں نہیں ہے، انسانی نظر میں نہیں ہے مشرق اور مغرب کا. اور حقیقی مشرق اور مغرب جو بھی ہے، ایک تو ہمارے سورج کے مشرق و مغرب ہے نا، اور ایک اس کے علاوہ بھی، تو اتنا دور کر دے ہمارے گناہوں کو. اور پھر وَنَقِّنِي، اور پاک صاف کر دے، کما يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، جس طرح سفید کپڑے سے میل کچیل صاف کی جاتی ہے. یعنی گناہوں کو ختم کر کے ان کے اثر کو بھی مٹا دے، کیونکہ گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں. گناہ آگ ہے نا، تو آگ جہاں بھی ہوگی اس کا اثر پڑے گا، تو یا اللہ وہ اثر بھی دور ہو جائے. اور سفید کپڑے کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ سفید چیز پر میل جلدی ظاہر ہوتی ہے. آپ کلرڈ کپڑے اپنے دھوتے ہیں نا تو پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن سفید کپڑا آپ دھوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ سفید رہا بھی ہے، آپ کو تسلی نہیں ہوتی، آپ پھر اس کو دوبارہ دھوتے، پھر دوبارہ دھوتے ہیں. پھر اسی طرح اگر کوئی چھوٹا سا بھی داغ ہو تو اس کے اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے. تو یا رب جس طرح سفید کپڑا صاف ہوتا ہے نا، بالکل وائٹ، پیور وائٹ، ایسے ہی مجھے بھی اسی طرح صاف ستھرا کر دے. اور علماء کہتے کہ نقی نہیں، یعنی پریزنٹلی جو میرے سے گناہ ہو رہے ہیں، باعد بینی میں ماضی تھا، یہاں پریزنٹ ہے کہ اس وقت جو میرے سے گناہ ہو رہے ہیں، یا اللہ مجھے ان کے اثرات سے بھی محفوظ رکھ. اور گناہوں کو دھو ڈالنے کی تیسری مثال پانی، برف اور اولے. برف کا ذکر ہے، برف ٹھنڈک یعنی اولوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ ان تینوں چیزوں کو ترتیب سے بیان کیا گیا ہے. سب سے پہلے پانی، اور اگر پانی سے کوئی چیز صاف نہیں ہوئی تو مبالغے کے لیے برف اور اولے. سلج والبرد، سلج برف جو ہوتی ہے نرم و نازک ہوتی ہے، اور اولے جو سخت ہوتے ہیں، یعنی گریجولی ان کے اندر اضافہ کیا گیا. اب علماء نے اس پر بڑا غور و فکر کیا ہے کہ جب کسی چیز کو دھونا ہوتا ہے تو گرم پانی زیادہ فائدہ دیتا ہے، لیکن یہاں پر ٹھنڈک کی بات کیوں کی گئی ہے؟ برف سے کیا دھلے گا اور اولوں سے کیا دھلے گا؟ تو بعض نے یہ کہا کہ چونکہ وہ انٹچڈ واٹر ہوتا ہے، بہت ہی پیور اور کلین ہوتا ہے برف کا پانی، تو جس طرح وہ صاف کرتا ہے ایسے کوئی اور چیز صاف نہیں کرتی. اور بعض نے یہ کہا کہ جو گناہ ہوتے ہیں ان کی آگ ہوتی ہے، اور آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مبالغے سے کام لیا گیا ہے کہ پانی سے بھی بجھا دے اس آگ کو، اور برف سے بھی بجھا دے، اور پھر اولوں سے بھی. اور پھر یہ کہ 3 دفعہ، جس کپڑے کو 3 دفعہ دھویا جائے گا اور 3 مختلف چیزوں سے دھویا جائے گا، اس کے اندر پھر کون سی میل باقی رہے گی؟ یعنی بالکل مجھے ہر طرح سے پاک صاف کر دے. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت دعا ہے، لیکن ہم کیسے پڑھ جاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں. اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ باعد آئندہ کے لیے ہے کہ اللہ آئندہ مجھے ہر طرح کے گناہوں سے بچا کے رکھنا، گناہوں کو میرے پاس نہیں آنے دینا. ایک اور طریقہ ہے اسی بات کو بیان کرنے کا، اور ایک سے زیادہ طریقے ہو سکتے ہیں بات سمجھنے کے. ٹھیک ہے، تو اللہ جو گناہ ہے نا مجھے ان سے دور ہی رکھنا. اللہ باعد بینی و بین خطایا، کہ جن چیزوں کی ٹیمپٹیشن ہو جاتی ہے مجھے، جہاں پھسلن ہو جاتی ہے، جہاں گر پڑتا ہوں، مجھے بچا لینا اس سے. اور نقینی، حال میں مجھے گناہوں سے دور رکھنا، اور پھر ماضی میں بھی جو ہو چکے ہیں ان کو بھی دور ڈال. پھر ایک اور دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اے اللہ تو پاک ہے اور تیرے ہی لیے حمد ہے، تیرا نام بڑا ہی برکت والا ہے، تیری بزرگی بلند و برتر ہے، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آغاز میں اس کو پڑھا کرتے تھے، یعنی سبحانک اللہم، اے اللہ میں تجھے پاک قرار دیتا ہوں ہر برائی اور نقص سے جو تیری ذات کے لائق نہیں. اور وبحمدک، تیری ایسی تسبیح بیان کرتا ہوں کہ جو حمد کے ساتھ ملی ہوئی. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، اور تیرے نام کی برکت بہت زیادہ ہے. تبارک یعنی بہت بلند ہے، بہت برکت والا ہے، یعنی تیرے نام کو ذکر کرنے سے ہر طرح کی خیر اور بھلائی آ جاتی ہے. اور
ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ تیری ذات بڑی عظمت والی ہے، تبارک اسم سے مراد تیری ذات بہت برکت والی ہے، وتعالی جدک، اور تیری عظمت بہت بلند ہے، یعنی تو بہت ہی بڑا ہے۔ اسی طرح کچھ اور دعائیں بھی ہیں جو آپ نماز کے اذکار کتاب میں یہ دعائیں موجود ہیں، آپ اس کتاب کو اپنی کسی نماز کی جگہ پر ساتھ رکھ لیں اور اپنی کچھ ہیبٹ بنا لیجئے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد ایک نئی دعا یاد کر لیں، کیونکہ ہم نے تو بچپن سے صرف سبحانک اللہ ہی سیکھی ہے تو پھر باقی یاد نہیں ہوتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی چیز کو ایک روٹین نہیں بننے دیتے تھے، کیونکہ روٹین سے روح نکل جاتی ہے چیز، اس کے اندر تفنن پیدا کرتے تھے۔ انگریزی والا فن نہیں، مراد یہ کہ اس میں ورائٹی لاتے تھے، کبھی ایک دعا پڑھی، پھر دوسری پڑھی، پھر تیسری پڑھی، اس سے یہ ہے کہ توجہ زیادہ رہتی ہے اور زیادہ چیزیں مانگنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں وہ دعا وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اور اس سے آگے بہت خوبصورت دعا ہے، کافی طویل دعا ہے، تو اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہدنی لأحسن الاعمال واحسن الاخلاق، اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کی ہدایت یا رہنمائی مانگی گئی ہے۔ اس کے بعد ہم تعوذ پڑھتے ہیں۔ تعوذ میں ہم عام طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دیتے ہیں بس، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بھی پڑھا ہے۔ کیوں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے کہ وہ مجھ پر کوئی جنون کا اثر ڈالے، یا مجھے تکبر پہ آمادہ کرے، یا غلط شعر و شاعری کی طرف لے کر آئے۔ ایک معنی یہ کیا گیا ہے، یعنی شیطان کے کام کیا ہے کہ وہ انسان کو خبتی بنا دیتا ہے، ہوش آواز بلا دیتا ہے، سمجھنے سوچنے کی صلاحیت مفقود کرتا ہے، یا انسان کے اندر ہوا بھر دیتا ہے کہ تم بڑی چیز ہو، نفخ یا نفخ یعنی ایسے کلام کی طرف راغب کرتا ہے جس سے پھر انسان اللہ کا ذکر بھول جائے۔ اور اسی طرح وہ بندے کے اوپر جو وسوسے ڈالتا ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ مجھے شیطان کے وسوسوں سے بچا۔ اور نماز میں سب سے زیادہ شیطان جو ہے وہ حاوی ہو جاتا ہے اپنے وسوسے ڈالنے کے لیے، تو اس لیے آغاز میں ہی تعوذ پڑھ لینا چاہیے۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے استعاذہ طلب کرتے تھے۔ ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرات سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں جس کا معنی سب کو آتا ہے، اور پھر آپ کوئی نہ کوئی قرآن مجید کی سورت پڑھتے ہیں، چاہے سورۃ اخلاص ہو یا معوذتین ہو۔ چند نمازوں میں صورتیں مخصوص ہیں، باقی تو اوپن چوائس ہے، آپ جو بھی پڑھیں۔ اور چند نمازوں میں وہ کون سی صورتیں ہیں، جیسے صبح کی سنتوں میں اور مغرب کی سنتوں میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد، ٹھیک۔ اور پھر اسی طرح جمعے کی صبح فجر کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورۃ السجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر پڑھا کرتے تھے۔ تو بہرحال ان چیزوں کا بھی انسان کو دیکھ لینا چاہیے اور اس سنت کی پیروی کرنی چاہیے۔ نماز کا تیسرا رکن جو ہے یعنی تکبیر اور قیام کے بعد وہ ہے رکوع، اور اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ نماز کی 3 تہائیاں ہیں، ایک میں طہارت، ایک میں رکوع اور ایک میں سجود ہے۔ بہرحال رکوع میں خاص چیز یہ ہے کہ صحیح طریقے پر رکوع ہونا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی گردن اور کمر برابر لائن میں جا رہی ہو، یعنی بعض لوگ جھکتے ہیں اور ذرا اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ اتنا جھک جاتے ہیں کہ نیچے لڑک جاتے ہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں۔ اعتدال میں رہے اور اپنا سر بھی سیدھا رکھے۔ کئی لوگ سر جھکا لیتے ہیں یا سر اٹھا لیتے ہیں، تو دونوں چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ کمر اتنی سیدھی ہونی چاہیے، یعنی آپ یوں کھڑے ہیں قیام ہے اور اتنی آپ کی جھک جانی چاہیے کہ بالکل سیدھی لائن ہو جائے، اور اس پر اگر کوئی چیز رکھے تو وہ گرے نہیں، یعنی خم نہیں ہونا چاہیے کمر میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو درست طریقے پر رکوع کرنا سکھاتے تھے۔ آپ نے فرمایا جب تم رکوع کرو اپنی ہتھیلیوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھو۔ کچھ لوگ گھٹنے کو پیچھے سے پکڑ لیتے ہیں۔ ریسنٹلی میں نے کسی کو دیکھا، یعنی یہ جیسے گھٹنا ہے نا تو اس کو یہاں سے پکڑا ہوا تھا۔ سامنے ہاتھ رکھنا چاہیے، یعنی سامنے ہاتھ رکھے، سائڈ سے نہیں پکڑے، یعنی ٹانگیں پکڑنے کے لیے نہیں کہا گیا بلکہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے کے لیے کہا گیا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اطمینان سے رکوع کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا اللہ کی قسم جب بھی تم رکوع کرتے ہو اور سجدہ کرتے ہو میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے دیکھ لیتا ہوں۔ اور رکوع میں اطمینان جو ہے وہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کے بغیر نماز ناقص ہوتی ہے۔
درست رکوع پر ہی نماز کی قبولیت اور عدم قبولیت کا انحصار ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک آدمی 60 سال نماز پڑھتا رہتا ہے لیکن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ رکوع تو پورا کرتا ہے لیکن سجدہ مکمل نہیں کرتا، یا سجدہ پورا کرتا ہے لیکن رکوع پورے نہیں کرتا۔ پورا رکوع کرنے سے مراد ہے کہ پوری طرح جھکنا، یہ آدھا آدھا کھڑے ہیں، یعنی آدھی سے کھڑے اور لیٹے کی کیفیت میں ہے، تو اس سے نماز نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز کافی نہ ہوگی جس میں آدمی اپنی پشت کو رکوع اور سجود میں سیدھا نہ رکھے، وہ کافی نہیں ہوگی۔ اسی طرح سجدے میں بھی اس طرح نہیں لٹک جانا چاہیے کہ انسان گر پڑے زمین پہ، بلکہ اپنی پشت کو سیدھا رکھے اور جلدی جلدی نہ کرے، کیونکہ یہ منافق کی نماز ہوتی ہے کہ وہ اپنی نماز میں اس طرح نیچے اوپر ہوتا ہے جیسے مر ٹھونگے مار کے دانا چن رہا ہو۔ پھر رکوع کی دعائیں کیا ہیں؟ سب سے مشہور دعا تو یہی ہے، سبحان ربی العظیم، میرا رب عظیم ہر عیب سے پاک ہے، سبحان پاک ہے، ربی میرا رب، العظیم جو بہت عظمت والا ہے۔ یعنی رکوع میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا ذکر کرنا چاہیے، اور یہ تعظیم 3 طرح سے ہوتی ہے، دل کی تعظیم، اعضاء کی تعظیم اور زبان کی تعظیم، ٹھیک ہے؟ یعنی زبان بھی عظمت کا اظہار کرے اور جسم بھی عظمت کا اظہار کرے، اور احساس بھی اللہ کی عظمت کا ہو دل میں، یعنی انسان اس بات کا زبان حال اور زبان قال سے اظہار کرے کہ اے اللہ بڑائی تیرے ہی لیے ہے اور میری صفت عاجزی ہے، میں تو عاجز بندہ ہوں۔ اور اسی وجہ سے رکوع میں سبحان ربی العظیم عظمت کی بات کی گئی اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی۔ پھر اسی طرح رکوع کی ایک اور خوبصورت دعا ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، منزہ اور پاک ذات جو فرشتوں اور جبریل کا رب ہے۔ اور یہ پوری توجہ سے آپ یہ دعا پڑھیں تو آپ کے دل کے اندر کے بہت سے بوجھ ختم ہو جائیں گے۔ سبوح کا مطلب ہے جو ہر قسم کے نقائص اور شرک سے پاک ہے، اور قدوس کا مطلب ہے ہر اس چیز سے پاک جو خالق کے لائق نہیں، ہر اس چیز سے پاک جو خالق کے لائق نہیں۔ اور رب الملائکۃ والروح، ملائکہ سارے فرشتوں کے لیے آتا ہے، روح خاص فرشتہ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ شاید اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہو۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد ایسی مخلوق ہے جس کو فرشتے نہیں دیکھ سکتے، جیسے تم فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کے لشکروں کو صرف وہ خود جانتا ہے۔ ہم سے جن پوشیدہ رکھے گئے، جنوں سے ہم پوشیدہ نہیں، ہم سے فرشتے پوشیدہ رکھے گئے، ہم فرشتوں کے سامنے، اور فرشتوں سے بھی کچھ چیزیں پوشیدہ ہیں۔ رب الملائکۃ والروح، ملائکہ میں سارے فرشتے آگے، اور روح سے مراد وہ مخلوق جو فرشتے نہیں دیکھ سکتے۔ کتنی عظمت والا ہے ہمارا رب۔ پھر اسی طرح سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت، پاک ہے تو اپنی تعریف کے ساتھ اور تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ پھر ایک اور دعا ہے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا رکوع اور سجود دونوں میں پڑھا کرتے تھے۔ پھر سبحانک و بحمدک استغفرک و اتوب الیک، پاک ہے تو اور تیرے ہی لیے تعریف ہے، میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اور میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں۔ پھر چھٹی دعا ہے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت، پاک ہے وہ جو قہر والا ہے، بادشاہت والا ہے، بڑائی والا ہے اور عظمت والا ہے۔ یہ بھی بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ اور 7ویں دعا ہے، اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی۔ تو یہ 7 دعائیں ہیں جن میں سے آپ ہر نئے رکوع کے لیے ایک نئی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں یا ایک سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے آپ کا جی چاہے۔ پھر رکوع کے بعد ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، قومہ، سیدھے کھڑے ہونا۔ اس میں ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ بس ایسے کھڑے ہوئے تو ایسے بس ڈھیلے ڈالے کھڑے ہو، نہیں، اسٹریٹ کھڑے ہو جائیں، سر نیچے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو سجدے میں نہ جاتے حتیٰ کہ سیدھے کھڑے ہو جاتے، اور پشت سیدھی نہ کرنے پر وعید ہے۔ رکوع اور سجدے سے سیدھے ہونا چاہیے۔ کئی لوگ سجدہ کرتے اور تھوڑا سا ہی اٹھتے، سیدھا نہیں ہوتے، واپس سجدے میں چلے جاتے ہیں، درست نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ بندے کی اس نماز کی طرف دیکھتا بھی نہیں جس میں وہ اپنی پشت کو اپنے رکوع اور اپنے سجدے کے درمیان سیدھا نہیں کرتا، یعنی رکوع اور سجدے کے بعد جب تک وہ سیدھا نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس نماز کو دیکھتا بھی نہیں۔
ٹھیک ہے بڑھاپے کی وجہ سے کمر جھک جاتی ہے، تکلیف کی وجہ سے انسان سیدھا نہ کر سکے، اکڑ جاتی بعض لوگوں کی کمر، اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں، ہم کمر سیدھی کر لیں. کس کو کہتے ہیں؟ جب لیٹتے ہیں ہماری کمر سیدھی ہوتی ہے، جب ہم لیٹتے ہیں اس کے لیے ہم کہتے ہیں کمر سیدھی کر لیں. تھکاوٹ جب ہی اترتی ہے جب کمر سیدھی ہوتی ہے. لیکن ہماری تھکاوٹیں دور ہو جائیں اگر ہم نماز میں کمر سیدھی کیا کریں، اور شروع سے ہی بچوں کو اگر سکھا دیں کہ کمر سیدھی کریں، اور ان کو چیک کریں کہ وہ رکوع سے اٹھ کے سیدھے کھڑے بھی ہوئے کہ بس رکوع سے اٹھ کے واپس سجدے میں گر گئے. عبید اللہ بن عبد السلام کہتے ہیں یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ رکوع سے کھڑے ہو کر اطمینان کرنا واجب ہے، یعنی کھڑے ہو کر ساکت ہونا لازم ہے، پھر ہلیں. یعنی ایک دفعہ آپ اٹھے، آپ اسٹل اسٹینڈ ہو، پھر اس کے بعد نیچے کو جائیں، ہلتے جلتے نہیں. پھر کھڑے ہو کر بھی کچھ دعائیں پڑھتے ہیں، یعنی کھڑے ہوتے ہوتے قوما کی دعائیں. سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. یہ دعا بھی جس نے پڑھی تھی اس کے لیے 30 فرشتے آگے بڑھے اس کو اٹھانے کے لیے. اتنا عظیم اجر اس دعا کا. پھر اسی طرح سمع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد. پھر اسی طرح قوما کی کچھ اور دعائیں بھی ہیں جو اسی معنی سے ملتی جلتی ہیں، لیکن ان کے اندر دعا بھی شامل ہے. آخر میں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اور ایک اور دعا میں اللہم طہرنی بالثلج والبرد والماء البارد اللہم طہرنی من الذنوب والخطایا کما ينقى الثوب الابيض من الوسخ. دنس کی بجائے یہاں وسخ یعنی میل کچیل کا لفظ آیا. پھر سجدے کا وقت آ جاتا ہے تو قرآن مجید میں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. فاسجدوا للہ واعبدوا، اللہ کو سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو، بندگی کرو. سجدہ اللہ تعالیٰ سے قرب کا ذریعہ ہے. کلا لا تطعہ واسجد واقترب. سجدے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، بس سجدوں میں کثرت سے دعا کیا کرو. سجدہ کرنے سے اجر ملتا ہے، گناہ معاف ہوتے اور درجات بھی بلند ہوتے ہیں. سجدے کی جگہوں پر آگ حرام ہو جائے گی. اور اسی طرح سجدہ پورا نہ کرنے والے کے لیے بھی وعید ہے، یعنی پوری طرح جم کے سجدہ کرنا چاہیے، ہلتے ہلتے نہیں سجدہ، نیچے کے اور جلدی سے اٹھ گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جاتے ہوئے ایک دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا، دوسری دفعہ نیچے اور تیسری دفعہ اٹھ کے. یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تینوں تسبیحات جم کے نیچے ہی ہونی چاہیے. سجدے کی دعاؤں میں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کم از کم 3 دفعہ پڑھنا ہوگا، زیادہ تو کوئی حد ہی نہیں. حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے سجدہ کیا اور پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ، اور آپ کا سجدہ قیام کے برابر تھا. جتنی دیر کھڑے رہے اتنی دیر سجدے میں پڑے رہے. پھر سجدے کی دعاؤں میں اللہم اغفر لی ما اسررت وما اعلنت، اتنی دعا، اے اللہ میرے گناہ بخش دے جو میں نے چھپ کے کیے اور جو میں نے اعلانیہ کیے. اور اسی طرح سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. پھر سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت. پھر سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. پھر سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ. پھر اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ اولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدوں میں دعا پڑھا کرتے تھے. اتنی خوبصورت دعا ہے، اے اللہ میرے سب گناہ بخش دے، تھوڑے ہوں یا زیادہ، پہلے ہوں یا پچھلے، ظاہر ہوں یا چھپے ہوئے. ایک اور دعا ہے اللہم اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اے اللہ میں تیری ناراضگی سے، تیری رضامندی کی اور تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ چاہتا ہوں، اور میں تجھ سے ڈر کر تیری ہی پناہ میں آتا ہوں، تجھ سے ڈر کے تیری ہی پناہ میں آتا ہوں. میں تیری تعریف کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، تو ویسا ہی ہے جیسا تو نے خود اپنی ثنا بیان کی. کتنی خوبصورت دعا ہے یہ. اور جب بندہ عاجزی کے ساتھ سجدے میں پڑھ کے یہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کتنا پیار آتا ہوگا اس بندے پر. پھر اسی طرح ایک اور دعا اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین. اے اللہ میں نے تیرے لیے سجدہ کیا،
میں تجھ پر ایمان لایا، میں تیرا فرما بردار ہوا، میرے چہرے نے اس ذات کو سجدہ کیا جس نے اس کو پیدا کیا اور اسے شکل دی، اس میں کان اور آنکھیں بنائی، بڑی برکتوں والا ہے اللہ جو بہترین ہے پیدا کرنے والا ہے. یعنی اس وقت چہرہ انسان کا زمین پر ہوتا ہے نا، تو چہرے کے فیچرز کی بات کی گئی ہے یہاں پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس دعا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کر رہے ہیں سجدے کی حالت میں. اور پھر بعض روایات میں فَأَحْسَنَ صُورَتَهُ کا لفظ آتا ہے کہ اللہ نے میری بہت اچھی شکل و صورت بنائی. اگر ہر بندہ یہی پڑھے تو اس کو کوئی شکایت رہے اللہ سے اپنی شکل و صورت کے بارے میں. اور پھر اسی طرح اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وجعل لی نورا. یہ سجدے میں پڑھی جا سکتی ہے دعا. نور ہی نور مانگا جا رہا ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. پھر سجدے سے اٹھ کر اطمینان کے ساتھ بیٹھنا، یعنی جیسے رکوع سے اٹھ کے اطمینان کرنا، ایسے ہی ایک سجدے سے دوسرے سجدے کے بیچ میں بھی سکون سے بیٹھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہہ کے سجدے سے سر اٹھاتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑ کر اس کے اوپر بیٹھ جاتے، بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھ جاتے، حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی اپنی جگہ لوٹ آتی. اور بعض روایات میں تو آتا ہے کہ آپ 2 سجدوں کے درمیان اتنا ہی بیٹھتے تھے جتنا سجدے کے اندر ٹائم لگاتے تھے، اتنی دیر تک بیٹھتے تھے. اور اس میں پھر دعا پڑھتے. وہ دعا کیا ہے؟ رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، اے میرے رب مجھے بخش دے. اور ایک اور دعا بھی بتائی جاتی ہے لیکن وہ ضعیف ہے، یعنی سجدے کے درمیان کے لیے نہیں ہے، ویسے پڑھ سکتے ہیں آپ. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی. پھر تشہد. تشہد کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھی ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. حدیث میں آتا ہے جو شخص آپ پر سلام بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کو سلامتی عطا کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سجدہ شکر ادا کیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین میں اللہ کے کچھ فرشتے گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور میری امت کا سلام مجھے پہنچاتے رہتے ہیں. اور تشہد کے جو کلمات ہیں ان کو آپ اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھائی جاتی ہے. تو تشہد میں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. التحیات، التحیہ جو حیات سے زندہ کرنا، باقی رکھنا. تو اس کا مطلب کیا کیا گیا کہ تحیت سے مراد یعنی اللہ کی بقا کا اظہار ہے کہ اللہ ہمیشہ باقی ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. تحیہ سے مراد بادشاہی بھی ہے اور اس سے مراد کلمہ طیبہ بھی ہے. عرب جب کسی کو تحیہ کی دعا دیتے تو کہتے تم 1000 سال جیو، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہم التحیات کہتے ہیں تو ہم دعا نہیں دیتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہماری دعا نہیں چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے التحیات جمع کا صیغہ ہے کہ وہ ساری دعائیں جو دنیا کے بادشاہوں کو دی جاتی ہیں اور ان کے لیے تعریفی کلمات کہے جاتے ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، اس سے بھی زیادہ، اور ساری بادشاہت کا حقدار بھی وہی ہے. اور والصلوات جسمانی عبادات، نماز کہا جاتا ہے، اس سے مراد 5 نمازیں ہیں، یعنی مراد تمام قسم کی عبادات ہیں. اور ایک معنی صلاۃ کا رحمت بھی ہے، دعائیں بھی مراد ہے لیکن یہ اللہ کے لیے دعائیں نہیں ہیں. والطیبات، طیبات سے مراد پاکیزہ کلام ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا مطلوب ہے. اور ایک قول یہ ہے کہ طیبات سے مراد اللہ کا ذکر ہے، صالح اقوال اور اعمال صالح ہیں. تو التحیات سے مراد قولی عبادات لی جاتی ہیں، زبان سے بولی ہوئی عبادتیں. صلوات سے مراد نمازیں اور جسمانی عبادتیں، اور طیبات سے مراد مالی عبادتیں کیونکہ طیب مال سے ہی اللہ تعالیٰ صدقہ قبول کرتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں کہ ساری کی ساری عبادتیں کس کے لیے؟ اللہ رب العزت کے لیے. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور پھر کہتے ہیں السلام علینا، اللہ تعالیٰ ہم پر بھی سلامتی بھیج، وعلی عباد اللہ الصالحین، سارے نیک بندوں پر سلامتی. گویا
جو نماز میں التحیات پڑھتا ہے وہ سارے مسلمان بندوں کو اپنی دعائے سلامتی میں یاد رکھتا ہے اور وہ آپ کو یاد رکھتے ہیں. یہ ہے ایک بانڈنگ اہل ایمان کی آپس میں کہ سب ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا ہے. جو ہم کہتے ہیں نا میرے لیے دعا کرو، تو ہم تو پہلے سے ہی کر رہے ہیں بھائی، لیکن شعور سے کر لیں اس وقت سوچ کے کہ یہ میرے سب مسلمان بہن بھائیوں کے لیے جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو میں نہیں جانتا، جو گزر چکے ہیں، جو آنے والے، سب کے لیے سلامتی ہو یا رب. تو اس طرح بندوں کا سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچ جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو کہتے سلام و جبریل اور میکائیل پر، سلام و فلاں فلاں پر. تو آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اللہ تو خود سلام ہے، اس لیے جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو یوں کہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. کون بچا؟ سب کے لیے سلامتی. تو جو ہر نماز میں سلامتی بھیج رہا ہو وہ سلام پھیر کے کسی کو گالی تھوڑی دے سکتا ہے، کسی کو برا بھلا تو نہیں کہہ سکتا. چونکہ نماز کا ہم حق ادا نہیں کرتے اس لیے پھر یہ تمام چیزیں ہوتی. پھر درود شریف ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کی وضاحت حمد و ثنا کے بعد درود کی جو لیکچر تھا اس میں ہو چکی. پھر درود کے بعد کی دعائیں ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. انشاءاللہ جہاں ہم بخشش کی دعاؤں کا ذکر کریں گے وہاں ان کی وضاحت ہو جائے گی. دوسری دعا میں بھی بخشش ہے اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت آخر تک. اور پھر اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال. اور دوسرے ورژن میں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا وفتنۃ الممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. نماز کے اذکار کتاب کے اندر جو الہدیٰ نے چھاپی ہے اس کے اندر یہ دعائیں آپ کو مل جائیں گی اور ان کی وضاحت بھی انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہو جائے گی. ان میں سے کوئی ایک دعا پڑھ لیں یا ساری پڑھ لیں انشاءاللہ آپ کی نماز ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں نماز کے اندر اپنا ذکر کرنے کی توفیق دے، کیونکہ نماز تو ہے ہی اللہ کی یاد کے لیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کل انشاءاللہ نماز کے بعد کی دعائیں کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.